بحرین میں جو جوان اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے عراق و سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، خود مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا هذه امتکم امۃ واحدہ فاتقوا اللہ واعبدونی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرجہم۔ اللہ کے نوازشوں کے مسلسل احسانات کے تلے انسان یہی کہہ سکتا ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف کر سکے۔ اس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اللہ نے بحیثیت انسان بنایا، انسانوں میں بھی اس گھرانے میں لایا جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی، اور یہ شرف اس کی طرف سے عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس سال ایک موضوع اہم، ہر سال کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موضوع ہو جو ٹائم سے ریلیٹڈ، حالات سے قریب ہو، اور اس منبر حسینی سے کچھ ہم لے کے جا سکیں۔ اور امید ہے کہ ہم لوگ جب مجالس کو سنیں تو صرف سننے کی حد تک محدود نہ کریں، اس کو پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں۔
حتیٰ سننے کے بارے میں بھی جو آڈینس ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی بتائی ہے اسلام نے۔ مولا امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی من اصغى عن الناطق فقد ابدا، بہت ہی خوبصورت ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جب ہم آیت سنتے ہیں تو آیت کا امپیکٹ ہم پر کتنا ہوتا ہے، تاثیر آیت ہم پر کتنی ہے۔ اگر ہم ایک اسکیل بنائیں 1 to 10 اور دیکھیں کہ جب قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے تو ہم پر اس کا اثر کتنا ہے۔ اگر اسکیل میں ترازو میں ناپنے کی کوشش کریں تو کلام پروردگار کا اثر مجھ پر کتنا ہو رہا ہے۔ اگر مؤمن ہے، مسلمان ہے، تو اس اسکیل میں 10 پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ لا ریب فیہ ہے، ہر علم میں شک ہے مگر قرآن میں شک نہیں ہے۔ جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ بحث کر سکتا ہے معلومات کے لیے، آرگیومنٹ کر سکتا ہے، اسلام نے روکا نہیں ہے کہ آپ بحث نہ کریں۔ اور بعض لوگ اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن پہ ڈاؤٹ پیش کر دیا، قرآن کی اتھینٹسٹی پہ ڈاؤٹ پیش کر دیا، قرآن کے وجود پر ڈاؤٹ پیش کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ آزاد طور پر آئے اسلام کی طرف، دین کی طرف۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلشن نہیں ہے۔ اللہ آپ کو صبح آ کے جگہ نہیں رہا نماز فجر پڑھو، خود اٹھنا ہے، خود بلند ہونا ہے، خود مصلی پہ جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ تم اسلام کو قبول کرو۔ جتنا دین اسلام آزادی دیا ہے، کوئی آج تک آزادی اتنی دی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس آنا تو بڑے ہی سوچ سمجھ کے آنا، اور آنا تو آنے کے بعد کوسچن مارک نہ لگانا، آنے سے پہلے سوچ لینا کہ مجھے کہاں جانا ہے، جو جا رہا ہوں جس راستے کو سچا راستہ ہے کہ نہیں ہے، حق ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے انسان کو اوپن ڈور رکھا ہے، آزاد ہو تم جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن ہمارے پاس آنا تو حواس جو نالج کا سورس ہیں، یہ سینسرز انسان کے، ان حواس سے بلند بھی ایک چیز ہے جس کا نام ہے وحی، اور وہ حقیقت ہے۔ عقل ممکن ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جب تک اس یقین کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہ کریں، جب تک یقین کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو نہ سنیں، پھر لذت قرآن ہی نہیں ہے۔ مثلا میں کہوں ویلڈورانٹ نے ویسٹرن سویلائزیشن میں یہ کہا ہے، اور کانٹ جو جرمن کا فلاسفر ہے تھیوری آف ڈاؤٹ میں یہ کہا ہے، پی ہنٹنگٹن سویلائزیشن کے کلیشز کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو ہم پر کتنا اثر ہو رہا ہے، اور اس کے مقابل میں اللہ یہ فرما رہا ہے، تو ہمیں کتنا اثر ہونا چاہے۔ ایک تو واٹس اپ کے میسیجز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور پہلے ذرا سا غور سے دیکھتے تھے، اب وہ بھی نہیں رہا۔ ایک زمانہ آنے والا ہے اس میں لذت ہی باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ کا وہ میسیج ہے جو کبھی ابسلیٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ہمیشہ تازگی رہتی ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر مرتبہ تازہ ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے جو اتنی تازگی دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ حواس کی دنیا سے الگ دنیا کو پیش کرتی ہے، یؤمنون بالغیب، اور اس یقین کے ساتھ پیش کرتی ہے کہ لا ریب فیہ ہے۔
اس میں کوئی طرح کا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر شکی ہو تو ہمارے پاس آنے سے پہلے سوچ لو کہ راستہ تم نے اختیار کیا ہے سچا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے مولا امام جواد علیہ السلام کا قول بھی محمد و آل محمد وعجل، ذرا سا دل کھول کے اچھی طرح سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا امام جواد وارن کر رہے ہیں آڈینس کو، سننے والوں کو، بہت ہوشیاری سے سنو۔ سارا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو مولویوں کے حوالے کیا ہے۔ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دین ریلیجن ریسپانسبلٹی ہے ہر شخص کی۔ کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، all of you shepherds, all of you responsible of your herds۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے تم سب ذمہ دار ہو، ہر ایک ذمہ داری کا احساس کریں، چھوڑ دینے مولوی کے حوالے۔ سنیے کیا حدیث فرما رہے ہیں مولا فرماتے ہیں من اصغا، اصغا کے معنی عربی میں ایک ہے سمعا، من اسمعا جس نے سنا، سننا اور ہے، اصغا اور ہے۔ اصغا کے معنی بعض وقت باپ کہتا ہے مولانا بیٹا میرا سنتا نہیں ہے، بیوی کہتی ہے شوہر میرا سنتا نہیں ہے، شوہر کہتا ہے بیوی میری سنتی نہیں ہے۔ کیا حقیقت میں بیٹا سن نہیں رہا ہے؟ کیا کانوں کو بند کر لیا ہے؟ کیا سن نہیں رہا ہے؟ معنی یہ ہے جو بولتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے۔ سننے کے معنی صرف سننا نہیں ہے، عمل کرنا ہے۔ اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری بھی تو تم سنتے نہیں، تم سنتے نہیں ہو، جب سنو گے تو پتہ چلے گا کیا دنیا ہے۔ اس سے بھی بلند مقام ہے اصغا کا۔ مولا فرما رہے ہیں من اصغا عن الناطق، جیسے باقری کو آپ لوگ سب سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، مس نہیں کرنا چاہتے ایک ایک لفظ کو، توجہ بہت اچھی طرح سے، توجہ اچھی طرح سے یاد کیجئے۔ مولا فرما رہے ہیں یہ جو غور سے سن رہے ہو، اگر ناطق کی بات کو سن کر تم عمل کر رہے ہو، تم اس کے غلام بن رہے ہو، اس کے بندے بن رہے ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، یعنی باقری کی بات مان لی تو اس کے معنی کہ باقری کے بندے ہو گئے۔ ان کان الناطق عن اللہ فقد عبد اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اگر بولنے والا ابلیس سے بول رہا ہے تو ابلیس کی عبادت کی۔ تو معلوم ہوا کہ سننے والوں کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ڈسٹنگوش کرنا ہے بولنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے یا ابلیس کی بات بول رہا ہے۔ اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ امامہ پہنے ہوئے ہیں، امامے میں ہیں، کہہ رہے ہیں بتاؤ بھی ایڈریس بتاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے راسخون فی العلم، ایڈریس بتاؤ، کہاں ہے ایڈریس، ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ ارے بیوقوف تم کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اہل بیت کو بتایا سرکار نے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی ہم سے پوچھو۔ پوری کھلی آواز میں علی نے یہ آواز دی، سلونی سلونی قبلا تفقدونی، ہم سے پوچھو، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم بیوقوف ہو، آؤ ہم سے پوچھو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو یہ تمہاری بدبختی ہے۔ قرآن سے اس کا رابطہ نہیں ہے۔ تو ذرا سا آڈینس جو ہے ذرا آنکھوں کو رگڑیں، متاثر نہ ہو جائیں۔ امامہ پہنا ہوا ہے، بہترین خوبصورت آریٹر ہے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کون الناطق عن اللہ، اگر وہ نطق کرنے والا بولنے والا اللہ کی بات بول رہا ہے تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ان کون الناطق عن الابلیس، اگر ابلیس کی طرف سے بول رہا ہے تو وہ ابلیس کی عبادت ہو رہی ہے۔ مولانا کیسے معلوم ہوگا؟ اور جو قرآن کا انکار کر رہا ہے وہ ابلیس ہے تو نہیں کیا ہے؟
جو قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ 1400 سال کے لیے ہے، اٹ ہیز ٹو بی امینڈڈ، اس ہیز ٹو بی چینج، بہت زیادہ اس میں چینجز کی ضرورت ہے۔ 9/11 کے بعد ایک ملا آ کر کے نیو یارک میں ٹی وی اسٹیشن میں یہ بتایا ایٹ لیسٹ 100 چینجز لانا چاہیے، اور دوسری خلافت کے زمانے میں 20 چینجز لائے تھے، تو معلوم ہے ہم 3 کی بات کر رہے ہیں تو پریشان ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ 20 چینجز لائے دوسری خلافت میں، اب 100 چینجز کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت سے ٹاپک ایسے ہیں جو اس زمانے میں ہمارے اپلیکیبل نہیں ہیں، ان کو امینڈ کرنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امینڈ کرنے والی کتاب نہیں ہے، تمہارے کردار کو امینڈ کرو، قرآن کو امینڈ کرنے کی ضرورت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجوں۔ تو آج کی ابتدائی زمانے میں یعنی پہلی مجلس میں میں جس چیز کو اسٹیبلش کرانا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں اپنے لیے، جو اہمیت ہے قرآن کی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ قرآن کتاب پروردگار ہے، کتاب وحی ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں ہر چیز موجود ہے۔ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چیز اس میں موجود ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا کیا یہ امکان ہے کہ قرآن میں سب موجود ہو؟ مولا نے کہا اگر کوئی یہ کہے اے کاش قرآن میں یہ ہوتا، I wish this could have been in the holy قرآن، اے کاش یہ قرآن میں ہوتا، مولا نے فرمایا وہ کاش بھی موجود ہے۔ It is there، کس کے لیے ہے؟ جو نگاہوں کو کھول کر کے اس کتاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو ہم لوگوں کے پاس سلیقے کی ضرورت ہے، ایک میکانزم کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی ضرورت ہے اس قرآن کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ اسی لیے پہلا اسٹیپ بتایا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن کو پڑھو۔ سرکار نے فرمایا کم از کم 10 آیتوں کو پڑھو۔ لم یکتب من الغافلین، تم غافل نہیں رہو گے، ہیڈ لیسنس تمہارا قرآن سے دور ہونے کا۔ اب کیا ہو گیا زمانہ، ڈنر ٹیبل پر شوہر بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، سب لوگ اپنے گیجٹ کو کھولے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنی دنیا سے ہیں۔ فزیکل لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان سے بات نہیں کرتے، جو میٹا فزکس جو نہیں ہے ان سے بات کر رہے ہیں۔ ارے بھیا یہاں سامنے باپ بیٹھا ہوا ان سے بات کر، یہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اس سے بات کر، یہ بھائی بیٹھا ہوا اس سے بات کر۔ دنیا نے ہم کو ہماری زندگی سے چرا لیا ہے، حقیقت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو کیا کرو، اللہ کے ڈومین میں چلے جاؤ، یعنی اس ڈومین میں چلے جاؤ جو شیطانی نہ ہو، اس سے نکل جاؤ۔ تو یہ پورے گیجٹ کو بند کیجئے، باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ، بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ۔ پورے ٹیبل میں دسترخوان کھولنے سے پہلے قرآن کا دسترخوان کھولیے۔ معصوم فرماتے ہیں قرآن مأدوبہ ہے، اللہ نے دسترخوان کھولا ہے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، ہدی للناس، سارے انسان کو دعوت دے رہا ہے، آؤ کھولو دیکھو تمہاری حقیقت اسی میں موجود ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پہلا مرحلہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں کو آن دا ٹریک لے کر آئیں، اس کا واحد طریقہ یہ ہے، اگر 2 لائن آگے چل رہی ہیں، اگر ایک لائن 1 سینٹی میٹر سے جدا ہو جائے، جتنا بھی آگے جائیں گے فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہاؤ ٹو ریکٹیفائی کا گو بیک ٹو دا پوائنٹ آف ڈیویشن، جہاں سے ڈیویٹ ہوئے تھے، جہاں سے منحرف ہوئے تھے وہاں پہ چلے جاؤ تو پھر لائن سیدھی بنے گی۔ ڈیویشن کا مقام کون سا ہے؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے ہیں وہ انتظار کرے۔ ولایت وہ مقام ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی ٹھنڈے کیوں ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھی محمد۔
پوائنٹ آف ڈیویشن کون سا ہے؟ ولایت پوائنٹ آف ڈیویشن ہے، ولایت پوائنٹ آف ڈیویشن ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز موجود ہے۔ مولانا فجر کی 2 رکعت قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے کوئی فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت نہیں ہے قرآن میں، عصر کی 4 رکعت قرآن میں نہیں ہے، مغرب کی 3 رکعت نہیں ہے، عشاء کی 4 رکعت نہیں ہے، فجر کے 2 نافلہ نہیں ہے، نماز شب 11 رکعت نہیں ہے۔ نماز صرف ہے کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیسے قائم کریں قرآن نہیں بتائے گا، اس لیے کہ قرآن انسائکلوپیڈیا نہیں ہے، قرآن اشارے دیتا ہے۔ کیسے مانیں گے؟ کیسے معلوم ہو فجر کیسے معلوم ہوگی؟ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ ہے۔ قرآن پڑھو ان کی سیرت دیکھو، قرآن پڑھو ان کی سیرت دیکھو، از ایکول ٹو اسلام ہے۔ صرف قرآن اسلام نہیں دیتا، خود سیرت اسلام نہیں دیتی، ان دونوں کو ملاؤ تو اسلام۔ یہ دونوں جب مل جائیں گے یہ ٹوٹل اسلام ملے گا۔ اور ٹوٹل اسلام کیسے ملے گا؟ آج ایسے ماشاءاللہ محرم شروع ہوا ہے، او ہو ہر ایک آدمی مجتہد ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ہر ایک آدمی اپنی آئیڈیالوجی کو فریلی ایکسپریس کرتا ہے۔ یہ آثار نہیں، بالکل نہیں، کچھ مزہ نہیں آیا۔ کیا ہو گیا بھیا؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ یہ مولوی بولتا ہے تبرہ نہیں کرو، دوسرا بولو یار کھولا بمباری کرو، تیسرا کہتا ہے نہ یہ کرو نہ وہ کرو۔ مولا کہتے ہیں ام انزل اللہ دینا ناقصا، کیا اللہ نے دین کو ناقص بھیجا ہے؟ تم پوری کر رہے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کیا ہے، دین انکمپلیٹ نہیں ہے۔ تم انکمپلیٹ کیوں کر رہے ہو؟ مولا فرمائے ام انزل اللہ دینا ناقصا، کیا اللہ نے ناقص دین، انکمپلیٹ دین بھیجا ہے؟ یہ لوگ پورا کر رہے ہیں تو دین کامل ہے۔ تو اس کامل دین کو سنسیئرلی پلین بن کر کے سوچے پروردگار اہدنا الصراط اگر تھوڑی سی عربی جانیں، آپ کو ایک خوشخبری دوں، الحمدللہ مکتب اہل بیت اب دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اور جتنی شدت سے سلفیزم بڑھا ہے، خون خرابی کی جا رہی ہے، اتنی ہی ابھر کر کے مکتب اہل بیت آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں بامبے سے کراچی آ رہا تھا، ایئرپورٹ پر امیگریشن کے طرف جا ہی رہا تھا، پیچھے سے کسی نے ٹیپ کیا، میں نے پلٹ کر دیکھا کون؟ I have to talk to you۔ میں نے کہا who are you؟ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے، تم کون ہو؟ اس نے کارڈ نکالا، I am CID آفیسر۔ اب تو چلنا بھی کیا کریں، مجبور بیٹھیے، اور کرسی، پھر وہ بیٹھ گیا، اپنی ڈائری نکالا، واٹ از یور نیم؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بتایا۔ اوہ یو آر مسلم۔ میں نے کہا تھینک گاڈ آئی ایم سپوز ٹو سے یس آئی واز بورن مسلم۔ سو واٹ کائنڈ آف مسلم یو آر؟ تم کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہا مسلمانوں کافی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں سر پلیز ایکسپلین واٹ کائنڈ آف مسلم یو آر۔ میں نے کہا واٹ ڈو یو وانٹ؟ آئی ایم مسلم دیٹس انف۔ کہا نا میں نے کہا آئی بلانگ ٹو مکتب اہل بیت، اسکول آف تھاٹ آف آل بیت۔ اس نے کہا سر آئی ڈونٹ نو دیز تھنگس، ٹیل می یو آر شیعہ اور سنی؟ سیدھا سیدھا بتائیے آپ سنی ہیں کہ شیعہ؟ میں نے کہا اگر ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہو میں شیعہ مکتب کو پہچانتا ہوں، اسی پہ چل رہا ہوں۔ اچھا اس کے بعد جملہ، اچھا شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا؟ دیکھیے کریڈٹ جو ملا ہے آپ کو اتنی شہادتیں دینے کے بعد، شیعوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا، ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اس کو تو انٹرٹین نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا مسلمانوں میں کوئی آتنکوادی نہیں ہوتا، جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ تلاوت پڑھی ہے ماں۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ آج دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ یہ مکتب میں شہید ہونا پسند کریں گے، ماریں گے نہیں، کہ یہ مکتب کی تربیت ہے، اسی لیے مجلس حسین ہے۔ اس کا رنگ ہی یہی ہے کہ شہادت شرف ہے۔ جی ہم بھی کہتے ہیں نا شہادت شہادت،
کیا ہے شہادت؟ شرف ہے. تو ہم کو تربیت ایسی دی گئی، مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ ذمہ داری ہے. حتیٰ حیوان کو بھی آپ بغیر ضرورت کے مار نہیں سکتے. تو عزیزان گرامی، سب سے بڑا کریڈٹ آج دنیا بھر میں ملا ہے. ایک اسکالر ہے ایجپشین جو نیو یارک میں پریچ کرتا ہے، سنی اسکالر ہے. آن لائن اس کی کئی اسپیچز ہیں عربی میں، جن کو تھوڑی سی عربی لذت ہے پڑھیے، مزیدار ہے. یوٹیوب دیکھیے کھول کر کے. یوسف طارق نام ہے اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں گیا تھا مصر کی اوقاف گورنمنٹ کی طرف سے، بیٹھا ہوا خانہ کعبہ کی طرف. یہ دل سے میں نے خواہش کی پروردگار میری ہدایت فرما. میں کہاں مجھے معلوم نہیں ہے. I sincerely beg you مالک تو میری ہدایت فرما. میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی، میرے پہلو کے بعد ایک نوجوان، خوبصورت تھا نوجوان، اس نے سلام کیا. میں نے جواب سلام دیا. میں نے کہا who are you؟ من انت who are you؟ اس نے کہا I am ایرانی. ہو جیسے ایرانی سنا میں نے پوری جو لسٹ ہوتی ہے، یہ بدعت، یہ کافر، شیعہ کافر، یہ کافر، پوری لسٹ میں نے سنا دی. وہ سنتا رہا. اس نے کہا سر یو آر این عالم اسکالر، اگر اسکالرلی بات چاہتے ہیں چلیے ہمارے پاس علماء کے پاس بیٹھیے بات کیجیے. مجھے سے آرڈنری انسان سے بمباری کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ چلو چلیں، ابھی چلیں، ساتھ چلیں. یہ قصہ خود اس نے نقل کیا، ویڈیو موجود ہے یوٹیوب میں، اٹھا کر کے دیکھیے. الطارق نام ہے اس کا. کہتا ہے کہ مجھے وہ ٹیکسی لے کر کے باہر آیا. وہ ایک جو بعثہ ہوتے ہیں مراجع کے، شاید تو آیت اللہ سستانی کا بعثہ تھا، آفس جو ہوتی ہے حج کے زمانے میں، وہاں لے جا کر کے ایک شیعہ عالم کے سامنے بٹھا دیا. کہتا ہے کہ 10 گھنٹے ہم لوگ یہ وہ تم یہ وہ کتابوں پر کتابیں. صبح ہوئی تو میرے دل کی بھی صبح ہوئی، میں نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا. آج کئی اسکالرس، ایجپشین اسکالرس، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، حقیقت میں سبوں کی شکل میں مکتب اہل بیت. ایک لیڈی ڈاکٹریٹ کی ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا تھا اب دین چھوڑ کر کے چلے جاؤں گی. کیا یہی دین ہے جو جنگلی دین ہے، جو اسلام آنے کے پہلے تھا وہی کیفیت مسلمانوں کی ہے؟ گلے کاٹ رہے ہیں، اس سے بدتر حالت ہے. کیا یہی دین ہے؟ مجھے اس دین میں رہنا نہیں ہے، میں نے طے کر لیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک روشنی دی محبت اہل بیت کے ذریعے سے. میں آج اپنے دین پر باقی ہوں. اصل دین ہے تو یہ. صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل فرج. میں ایموشنل بن کے بات نہیں کر رہا ہوں. آپ لوگوں کی حقیقت کو سمجھیے کہ آپ کون ہیں، کتنا پوٹینشیل آپ کے پاس موجود ہے. آج ہمارے پاس سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ کریڈٹ یہ ہے کہ شیعہ آتنکوادی نہیں ہوتا، شیعہ کسی کو قتل نہیں کرتا. بہت بڑا ہے. کیش ان کیجئے، اس کو یوز کیجئے، اس کو اپنے پازیٹیو مشن کے لیے یوز کیجئے. ہم لوگ قتل ہونا پسند ہیں، کسی کو قتل کرنا پسند نہیں کرتے. کہاں کی تعلیم ہے؟ کہ در اہل بیت کی تعلیم ہے. اہل بیت کا دروازہ اس طرح سے تعلیم دیتا ہے. تو 2 مرحلوں سے میں گزرا ہوں اب تک. پہلا مرحلہ، ہمارے پاس بحث کی اجازت ہے. وی آر اوپن ٹو ٹاک، نتھنگ رانگ. اور میں جو کانٹروورشیل سبجیکٹ لے کر کے آیا ہوں اس سال بھی، سال گزشتہ بھی جو میں نے مجلسیں پڑھی تھیں، کرٹیکل انالیسس آف اسلام، یعنی اسلام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا. اس سال بھی ذرا اسی طرح کا ہے. امت واحدہ. قرآن ایک کانسیپٹ کو پیش کرتا ہے، وہ ہے ون نیشن. ون نیشن ایز ون نیشن 10 نہیں ہیں، ایک ہیں، جس میں گلوب میں بارڈرز بھی نہیں ہونا چاہیے، انسانوں میں بھی بارڈرز نہیں ہونا چاہیے. اس کانسیپٹ کو قرآن نے کئی مقامات پہ پیش کیا. انشاءاللہ آپ لوگ
مسلسل ان 10-12 دنوں میں سنتے رہیں گے ان مراحل کو کس طرح سے طے کرنا ہے. سب مل کر کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاعْبُدُونِي. سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ آیت نمبر 92. پھر میری گزارش میری بہنوں سے، میرے گھر والوں سے، میرے بچوں سے، میرے جوانوں سے، آج کی دنیا ہم کو رنگ برنگی دنیا میں لے چلی جا چکی ہے. اب ہم لوگ حقیقت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. لازمی ہے کہ دین کو جیسے ہے وہ سمجھیں، یا کہ جیسے چاہیے ویسا نہ سمجھیں. جیسے دین ہے عزیز کلیئر کٹ دین کو سمجھیں. اور دین اگر سمجھنا چاہتے ہیں بہت سسٹمیٹک ہے. جیسے کمپیوٹرائز ہوتا ہے برین میں، جیسے کمپیوٹر ہے دین میں بھی کمپیوٹرائزیشن ہے. کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے. سیدھا سیدھا جواب قرآن دیتا ہے. اہل بیت کلیئرلی راستے بتاتے ہیں. علماء مراجع ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ حالات حاضرہ پر کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا هَٰذِهِ یہ امت واحدہ ہے، ون نیشن ہے. فَاعْبُدُونِي میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرو. کیا دو لفظ ہیں، ہم کو اس پہ کام کریں گے پورے 12 دن جو کام کر رہے ہیں. ایک تو امت، دوسرے واحدہ. امت کے معنی کیا ہیں، واحدہ کے معنی کیا ہے؟ امت کے معنی جو جیسے کہ ہم نے ٹرانسلیشن میں دیا ہے نیشن کے ہیں. امت قرآن میں قد خلت امم، اس سے پہلے بھی گزرے ہیں. کو کئی معنوں میں قرآن نے بتایا ہے. اگر کسی کا کلچر ایک ہے تو وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے. اگر کسی کی زبان ایک ہے وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے. اگر کسی کا مذہب دین ایک ہے وہ بھی ایک امت کہلاتا ہے. جس چیز کو قرآن یہاں پر امت کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ بحث ہماری یہ ہے. اور کیا یہ ممکن ہے یہ امت ایک ہو سکے؟ آج کتنے ہیں ماشاءاللہ شیعوں کے اندر کے اندر، سنیوں کے اندر کے اندر ہر روز بڑھ رہے ہیں. شیعوں میں آپ کون ہیں؟ کہا میں اخباری ہوں. یہ اخباری کیا ہو گئے بھائی؟ آپ نیوز پیپر پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے؟ اخباری کیا ہے؟ اخبار معلوم ہے اخبار کس کو کہتے ہیں؟ اخباری کس کو کہتے ہیں؟ اب اخباری کہاں سے ہو گئے؟ اخباری کس کی حقیقت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ تقلید نہیں کرنا اسی لیے اخباری ہوں. نہیں بھئی، تقلید نہ کرنے سے اخباری نہیں ہوتا. اخباری کون ہے؟ جس کے پاس اتنا علم ہے حدیث معصومین کو وہ لے کر کے استنباط کر سکتا ہے، پھر اس راستے پہ چل سکتا ہے. ایک عالم مجتہد اخباری بنتا ہے. آرڈینری جن کو کلمہ نہیں آتا وہ اخباری نہیں بن سکتے. اس سے زیادہ جہالت نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اگنورنس نہیں ہو سکتی. آئی ایم اخباری. کیوں؟ آئی ڈونٹ بلیو ان تقلید. چھٹی. اچھا کس پہ بلیو کرتے ہو؟ بیوی پہ بلیو کرتے ہو کہ نہیں بلیو کرتے ہو؟ ارے وہ تو بیوی ہے مولانا، میری بیوی سے نہیں بلیو کروں گا تو کیسے بلیو کروں گا؟ تو بیوی تم کو نسخہ دیتی ہے، جاؤ جا کر کے مارکیٹ میں یہ چیزیں لے کر آؤ. یہ جو نسخہ دے رہی ہے تم جا کر کے لے کر آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ کہ یہ بھی ایک طرح کی تقلید ہی تو ہے. تقلید سے بھاگو گے کہاں؟ مریض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، کار خراب ہوئی تو میکینک کے پاس جاتے ہو، موٹر سائیکل خراب ہوئی تو میکینک کے پاس، سائیکل خراب ہوئی میکینک کے پاس. اتنے ہوشیار ہو کہ جب خراب ہو جائے تو اب خود ہی اسپانر لے کے کھولتے نہیں ہوگا. میری اسٹڈی ہے ہی نہیں ہے، میں جانتا ہی نہیں ہوں کار کیا ہے، کھولوں گا تو برباد ہو جائے گی. مال بچانے کے لیے جاتے ہو میکینک کے پاس، دین بچانے کے لیے جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اسی لیے دین کو ذرا سا دینداروں سے لیجئے. ذرا سا اردو تو ماشاءاللہ پاکستان میں آپ لوگ، دین کو دینداروں سے لیجئے، دین کو بے دینوں سے. صلوات پڑھیے محمد والے.
برادران اہل سنت کی ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں. اب دیوبندی میں بھی 2 طبقے ہو گئے، طبقوں میں کے اندر طبقے. جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جو ہیں آئسس نہیں ہیں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، ایسے نہیں. ان سے پوچھیے تو کہتے ہیں ہم ہی مسلمان ہیں، یا ہماری بات سنو نہیں تو ورنہ تمہارے کان کاٹیں گے، تمہارے گلے کاٹیں گے، تمہاری زبان کاٹیں گے. کاٹنا سمجھتے ہیں ترقی، اور سمجھ رہے ہیں کہ کامیاب ہو رہے ہیں. نا دے آر ٹو. تو مولانا اتنا منتشر مجمع ہے، سو مینی اسکول آف تھاٹس، اتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کو ایک جگہ کیسے جمع کریں؟ یہی بات ہو رہی دو انشاءاللہ 12 دنوں میں. میکانزم کیا ہوگا، سلیقہ کیا ہوگا، قرآن نے کیا بتایا ہے، اہل بیت نے کس طرح سے سیرت بتائی ہے، وہ کون سی سیرتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، امکان موجود ہے. انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج کے لیے یہاں پر اختتام. پہلا مرحلہ ہم سب لوگ قرآن کو سورس آف نالج سمجھیں. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ سورس آف نالج قرآن. ایسا سورس آف نالج ہے جس میں لا ریب فی، جس میں کسی طرح کا شک و شبہ موجود نہیں ہے. یہ طے کیجیے، اس کے بعد مراحل آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. اگر وہ طے نہیں ہوا تو پھر کچھ طے ہونے والا نہیں ہے. بنی الاسلام علی الخمسہ، مولا امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. وعجل اسلام کی فاؤنڈیشن 5 چیزوں سے بنی ہے: الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایہ. ولایہ لیڈرشپ. الولی دلیل علیہن. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی اگر انڈر دی ولایت ہے تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. کربلا میں وہ کہہ رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. نماز انہوں نے پڑھی تھی تو وہ نماز کے نماز ہے کہ جب ولایت سے ہٹ جائے وہ نماز نہیں ہے. جو ولایت الہیہ سے نکل جائے وہ روزہ نہیں ہے. جو ولایت الہیہ سے نکل جائے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو ولایت الہیہ سے نکل جائے وہ حج نہیں ہے. حج ہوا، 7,000 مسلمان قتل ہو گئے، حالت احرام میں قتل ہوئے. احرام پہنے ہوئے تھے، ان کو مار ڈالا گیا. مولانا مار ڈالا گیا؟ جی ہاں، سسٹم ہے. اگر آپ ایک کنٹری میں جاتے ہیں، کنٹری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹری میں داخل ہونے سے واپس جانے تک آپ اس کی حفاظت کریں. اگر آپ حفاظت نہ کریں، کنٹری از ریسپانسبل. 7,000 انسان بلڈوزروں سے اٹھائے گئے، میتوں کا احترام تک نہیں کیا گیا. یہ حج کیوں؟ یہ حج بنا اس لیے کہ ولایت سے ہٹ گیا. اب سمجھ میں آیا. امام حسین نے کہا میں حج کے لیے نہیں جا رہا ہوں. توجہ بہت اچھی طرح سے. بہت سے لوگ عموماً آپ لوگ مجلسوں میں سنتے ہیں کہ مولا نے حج کو عمرے سے بدلا. یہ رانگ اسٹیٹمنٹ میں ہے. اسٹیٹمنٹ انکریکٹ ہے. آپ کو شریعت کا حکم بتاتا ہوں، فقہ کا حکم بتاتا ہوں. اگر آپ گھر سے نکلے، حج کے زمانے میں پہنچ رہے ہیں، حج کا زمانہ کون سا ہے؟ شوال، ذیقعدہ، ذی الحج. جو شوال میں داخل ہوتا ہے مکے میں، اس کو حج کر کے جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ داخل ہوا ہے حج کے لیے. یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اگر آپ نے شوال میں اپنے آپ کو مکے میں پہنچایا، آپ نکل نہیں سکتے جب تک کہ حج نہ کرے. پرانے زمانے میں جو جاتے تھے لوگ ایسے ہی 3 مہینے کے لیے جاتے تھے. اب ٹائم نہیں ہے تو 15 دن 25 دن جلد سے جلد نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ اگر کوئی شخص شوال میں جا رہا ہے، ذیقعدہ میں جا رہا ہے، حتیٰ ذی الحج میں جا رہا ہے،
اس کی نیت ہی حج نہیں ہے تو وہ عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہے، اس کو حج کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مولا حسین علم نہیں رکھتے تھے کہ ان کو حج کا موقع نہیں ملے گا تو پھر حج کو عمرے سے نہیں بدلا، حج کی نیت ہی نہیں کی۔ امام حسین نے حج کی نیت نہیں کی۔ معلوم تھا کہ 8 ذی الحجہ کو مولا کو نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ہے؟ اطلاع ملی تھی حالت احرام میں لوگ آئیں گے آپ کو شہید کریں۔ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آئی، اب سمجھ میں آیا۔ تقریباً 100 سے زائد ایران کے کریم آف دی اسکالرس، ان کی جب رپورٹ ان کو ملی ہے، ایک پری پلان باقاعدہ سازش کی گئی، مجھے جانا نہیں ہے، اٹ از حقیقت۔ یہ ان کا وقار تھا، انہوں نے ایک ایک مردے کو احترام سے لا کر کے ان کو شہید کا درجہ دے کر کے ان کے اپنے مقامات پر دفن کیا۔ یہ ان کی ہمت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے مردوں کو ایسے ہی پھینک نہیں سکتے، تم باعزت ہمیں بھیجنا پڑے گا۔ جب ولایت ہوتی ہے عزت بھی ہوتی ہے، اگر ولایت ہوتی ہے وقار بھی ہوتا ہے۔ امام کو یہ اطلاع ملی کہ حالت احرام میں، چنانچہ توجہ، تاریخ کہتی ہے کہ مولا نکلے ہیں یوم ترویہ 8 ذی الحجہ، صبح کا موقع ہے۔ محمد حنفیہ ہاف برادر آف امام حسین، باپ 1 ماں 2، حنفیہ کا بیٹا، حقیقت میں مولا کے فرزند، بہت ہی عظیم انسان، اور اس کے پیچھے بھی مولا کی پلاننگ موجود ہے۔ کربلا کو مولا نے منظم تحریک بنایا ہے، ایسے نہیں کہ کربلا گئے شہید ہو گئے، نہ، ایسا منظم بنایا تھا کہ سب بھولیں مگر کربلا نہ بھولیں۔ مثلا غدیر میں کتنے مسلمان تھے؟ کم سے کم بتاتے ہیں 80,000، زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع۔ کب ہوئی غدیر؟ 18 ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ سے 18 محرم 1 مہینہ، 18 محرم سے 18 صفر 2 مہینے، 28 صفر 10 دن، 70 دن میں 1.25 لاکھ کا مجمع، 120 راویوں نے روایت کی ہے، سب کو بھلا دیا۔ امام حسین نے کہا اتنا بڑا واقعہ 70 دن میں بھلا دیا گیا، میں لے جاؤں گا 72 کو، سب بھلا سکیں گے، کربلا نہیں بھلا سکیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نظم کربلا ہے، آرگنائزیشنل اسکلز ہیں۔ مولا نے جو کربلا کو پھیلایا، منظم کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے آئے، اے بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے، سفر میرا جا رہا ہوں کوفے کی طرف۔ محمد حنفیہ کا آپ جانتے نہیں کہ ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوا تھا، جانتے نہیں کہ کیا کیا حالات سے گزرے ہیں؟ مولانا نے فرمایا جانتا ہوں۔ تو پھر جا کیوں رہے؟ کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ حالت احرام میں مجھے یہاں پر بے کسی میں مار دیں گے اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب دیکھا کہ امام نے ارادہ پورا پکا کر لیا ہے تو ایک سجیشن دیا، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو ان بیویوں کو مت لے جائیے۔ کربلا کا مشن سمجھنا ہو، عزاداری، چاند رات آ گئی، سب اس انتظار میں تھے کہ شاید آج 30 ذی الحجہ ہوں گے، کل پھر مجلس ہوگی، آج 29 ہیں، کل 30 ہوگی، لیکن معلوم ہوا چاند رات آ گئی ہے۔ بیویاں پریشان ہیں، ارے ہم نے انتظام نہیں کیے تھے، ہماری تیاری نہیں ہوئی تھی، لیکن مجلس ہو رہی ہے، چلو۔ اب کسی کی پرواہ نہیں ہے، کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، خصوصاً ہماری بہنیں جہاں بھی اطلاع ملتی ہیں بچوں کو لیے جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہو؟ ایک مجلس سے سکون نہیں ملا، کہا وہاں بھی مجلس ہے، کہ وہاں بھی پرسہ دینا ہے، ایک بیوی آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ مشن آف کربلا امام حسین کا سمجھنا ہو
تو اس حدیث سے سمجھیے ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ، ان مؤمنین کے دل میں حسین کے نام پر گرمی ہے. جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے ان کے لیے ایک الگ کیفیت ہے، اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، چونکہ حرارت ہے. اگر ٹھنڈا کوئی کر سکتا ہے تو یہ آنسو ہیں. ہائے حسین، پیاسے حسین، ادھر آنسو نکلے، ادھر ذرا سکون ملا کہ ہاں بھائی کچھ حرارت میں کچھ کمی ہوئی. عزیزان گرامی، عزاخانے تیار ہو چکے ہیں، مجلسیں شروع ہو چکے ہیں. کس کی عزاداری کرنے جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے آج کا معلوم نہیں ہے. آج چاند نکلا ہے کہ اتنے 11 مہینے کے چاند دیکھے تھے. آج کا مہینے کے چاند کی اہمیت کیا ہے کہ آج کے مہینے کے چاند کی اہمیت نہیں ہے. سمجھو آج کا چاند علی اکبر کا سینہ بتا رہا ہے، علی اصغر کا گلا بتا رہا ہے، عباس کی شانیں بتا رہے ہیں. آج کا چاند حسین اجرکم علی اللہ، آج کا چاند حسین کا کاروان. عجیب و غریب کیفیت میں ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کا کاروان چل رہا تھا، ایک مرتبہ چاند نظر آیا. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے پوچھا بابا کلمہ استرجا اس وقت؟ بیٹا ایک ہاتف کی آواز آ رہی ہے، تم لوگ موت کی طرف جا رہے ہو، تم لوگ فنا کی طرف جا رہے ہو. ایک مرتبہ علی اکبر نے پوچھا بابا السنا علی الحق، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا ہم لوگ حق پر ہیں. ایک مرتبہ جیسے حق پہ سنا، علی اکبر نے کہا اب ہمیں پرواہ کیا ہے، یا موت ہمارے سر پر آ جائے یا ہم موت کے سر پہ چلے جائیں. کاروان چلا کربلا کی طرف. کچھ بیویاں نے سنا محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں مولا اگر بھیا لے جا رہے ہو تو تم مردوں کو لے جاؤ، عورتوں کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ زینب نے آواز دی اے محمد، ہمیں بھائی سے بھائی کو، بہن کو جدا نہ کرنا. دنیا سمجھ نہیں پائی تھی کہ زینب کا یہ جذبہ کیا ہے، زینب چاہتی کیا ہے. امام حسین نے اس مشن آف کربلا کو ایسے منظم کیا تھا کہ کربلا تک پہنچ کر قربانی دینا آسان ہے، اس کے بعد کی قربانی کا مرحلہ زینب کے ہاتھ میں ہے، اس کا ادا کرنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے زینب کو لے کر کے چلے تاکہ کربلا میں دفن نہ ہو جائے. کربلا کو لے کر زینب کوفے کے بازاروں میں اور شام کے دربار میں پہنچے. یزید پوچھ رہا ہے دیکھا کون جیتا؟ امام سجاد نے فرمایا تھوڑی ہی دیر رک جا، پتہ چل جائے گا کون جیتا ہے. اذان ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ. عزیزان گرامی پورا گلوب سامنے رکھیے، ہر لمحہ فجر کی ادا ہو رہی ہے، کہیں مغرب کی ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہے، کہیں ظہر ہے، کہیں عصر ہے، ہر موقع پر اذان ہو رہی ہے. اس لیے کہ گلوب ہر لمحہ ٹرن ہو رہا ہے. جہاں اذان کی آواز ہو رہی ہے وہاں ہائے حسین، پیاسے حسین. چائنا کے جنگلوں میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا تک جہاں بھی سنیے حسین کی آواز ہے. گویا حسین بتا رہے ہیں جب بھی اللہ اکبر کہو ہماری قربانی کو نہ بھولنا. عزیزان گرامی ایک مومنہ عزاداری کرتی ہے، کہتے ہیں کہ مزدوری کرتی تھی مگر سال بھر جمع کرتی تھی تو اپنی پونجی تھوڑا تھوڑا. جیسے ہی محرم کا چاند آیا وہ صفے ماتم بچھا، جو اس کی حیثیت تھی مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہوتا تھا. ایک سال ایسا بیمار ہوئی
کہ وہ کچھ جمع نہ کر سکی. چاند نمودار ہوا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر مجلس ہوگی پانی تو پلا سکوں گی, میرے پاس کچھ نہیں ہے پانی تو میں دے سکوں گی. انتظام ہوا, پورے دیہات میں خبر ملی کتنا لذیذ تبرک بٹ رہا ہے, کتنا مزیدار تبرک بٹ رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, آخری مجلس کے دن یہ مومنہ پریشان ہو گئی, وہ کون ہے جو تبرک تقسیم کر رہا ہے, میرے پاس تو پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوڑتی ہوئی سامنے پہنچتی ہے ایک بیوی, ایک کالی چادر, صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا قرآن سے قریب کر دے, قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرما, قرآن پر یقین کرنے کی طرف ہماری دلوں کو رغبت کر دے. پروردگارا بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما, مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.